اچھا جی مسٹر چلاکو صاحب، آج کی ویک اپ کال کیا ہے جی؟ پہلے میرا ٹھیک نام لو. اچھا جی محترم چلاکو صاحب، آج کی ویک اپ کال بتائیں. سوری، پہلے میرا ٹھیک نام لو گے تو میں شروع کروں گا. اوہو جلدی سے صحیح والا نام لینا عزیز صاحب. اچھا یار پا جنید ویک اپ کال بتاؤ یار. پاپو کوئی نہیں، میرا ٹھیک نام لو گے تو میں بات شروع یار کروں گا. کوئی تو پا ہوتا ہے ہر چیز کا، تم آپ بالکل یہ نہ کہہ دو کہ کوئی پاپو نہیں ہے. اچھا میں آج کی جو ویک اپ کال تمہیں بتانے لگا ہوں اس میں بھی کوئی پاشا نہیں ہے، یہ بالکل بغیر پا کے بغیر ریٹ کے سارے معاملات چل رہے ہیں. میری آج کی جو ویک اپ کال ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے بارے میں اور وہاں ہونے والی کچھ بڑی بے ضابطگیوں کے بارے میں آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں. یہ لیکن قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یوٹیلیٹی سٹور اس وقت جو ان کی پورے پاکستان میں برانچز کی تعداد ہے وہ تقریباً 5200 سے زیادہ ہے، کم و بیش 5200 کے قریب ہیں. اور ان کے تقریباً ملک بھر میں 62 بڑے سٹورز ہیں، گودام ہیں جہاں سے مختلف اشیاء جو ہیں وہ ان یوٹیلیٹی سٹورز پر فراہم کی جاتی ہیں. اور اربوں روپے کی پروڈکٹس ہیں جو ہر ماہ جو ہیں وہ پورے ملک میں تقسیم کی جاتی ہیں، فروخت کے لیے پیش کی جاتی ہیں آگے سے. اچھا جب یہ یوٹیلیٹی سٹورز آف کارپوریشن وجود میں آئی تھی تو اس کے اغراض و مقاصد میں یہ بات شامل تھی کہ کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور ایک عرصے تک یوٹیلیٹی سٹورز پر یہ بات دیکھنے میں آتی تھی کہ چیزیں نایاب تو ہو جاتی تھیں، نہیں ملتی تھیں، کم ملتی تھیں، بعض شرائط کے ساتھ ملتی تھیں، لیکن ایسا بہت ہی ریئر دیکھنے میں آتا تھا کہ کوئی گھٹیا یا ناقص جو معیار کی چیزیں ہیں وہ فروخت کی جا رہی ہیں. اور ہوتی بھی سستی تھی. ہاں بہت زیادہ سستی نہیں ہوتی یہاں سے چیزیں، لیکن یہ ہے کہ جب ایک متوسط طبقے کا آدمی اپنا ماہانہ سودا سلف لینے جاتا ہے، اکٹھی چیزیں خریدتا ہے تو اس کو کچھ فرق محسوس ہوتا ہے. اچھا ایک بات تم یوٹیلیٹی سٹورز کے بارے میں ذہن میں رکھو کہ یوٹیلیٹی سٹور آف کارپوریشن جو ہے وہ کوئی چیز پروڈیوس نہیں کرتی، مینوفیکچر نہیں کرتی، جسٹ یہ پیک کرتے ہیں اور بعض صورتوں میں پیک بھی نہیں کرتے، ایز اٹ از لیتے ہیں اور بڑے جو معروف ملک کے برانڈز ہیں مختلف چیزوں کے ان سے یہ چیزیں لیتے ہیں اور آگے فراہم کر دیتے ہیں. یہ بلک میں لیتے ہیں اس لیے ان کے پاس مارجن ہوتا ہے کہ یہ عوام کو ریلیف دے سکے. اب گزشتہ کچھ عرصے سے یوٹیلیٹی سٹورز آف کارپوریشن جو ہے وہ گھی کے بناسپتی گھی جو ہے وہ اپنی پیکنگ میں فراہم کر رہی ہے. یعنی جو مشہور برانڈز ہیں ان کا گھی یوٹیلیٹی سٹورز پہ آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ یوٹیلیٹی سٹورز کے نام سے گھی دستیاب ہے وہاں پہ. اب یہ جو گھی ہے یہ بہت غیر معیاری ہے اور بہت سستا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق جو عام برانڈز ہیں، جو بڑے برانڈز ہیں، ان سے یہ 30 سے 40 روپے کم پر یہ یوٹیلیٹی سٹورز وہ گھی حاصل کر رہی ہے اور عوام کو صرف 5 روپے کا فرق پہ فراہم کر رہی ہے. یار میں سمجھ گیا ہوں، کسی غیر معیاری سی فیکٹری سے جا کے گھی خرید کے اس کی اپنی پیکنگ ویکنگ کر کے تو اس کو بھیج دیتے ہیں آگے. اچھا غیر معیاری کا معیار یہ ہے جج کرنے کا گھی کے معیار کو، ایک بہت مشہور سا طریقہ ہے کہ بناسپتی گھی لیں آپ اس کو اپنی ہتھیلی پہ رکھیں اور اگر وہ باڈی ٹیمپریچر پر پگھل جاتا ہے پھر تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا جو میلٹنگ پوائنٹ ہے وہ باڈی ٹیمپریچر سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے جسم میں جم جائے گا اور مختلف بیماریوں کا موجب بنے گا. اور یہ جو گھی فروخت کر رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے، یعنی وہ باڈی ٹیمپریچر سے ان کا میلٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. اور یہی جو غیر معیاری اور ناقص گھی ہے یہ خاص طور پر جو بلوچستان کے دور دراز کے اضلاع ہیں وہاں پہ اور جنوبی پنجاب کے کئی اضلاع میں یہ فروخت کیا جا رہا ہے، جو واضح طور پر غیر معیاری ہے. اور صرف یہ گھی فروخت کر کے جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کے کئی افسران جو ہے وہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں. نہیں ویسے میں نے بھی خریدا کئی دفعہ، یہ اس کا فائدہ ہے، صحت پاویں یہ خراب کرتا ہے مگر یہ سائیکل کے چین کو دینے کے بھی کام آتا ہے، تالے کو بھی بندہ دے سکتا ہے. یار خدا کا خوف کرو کچھ. یار میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، ڈونکی پمپ کو بھی دے سکتے ہیں، اب بڑا تیز چلتا ہے وہ. عزیز صاحب کبھی تو سیریس ہو جایا کریں. اچھا سر یہ بتائیے، یہ جو کروڑوں روپے افسران کما رہے ہیں تو سال میں اندازاً کتنا گھی بک جاتا ہوگا؟ ہر سال تقریباً ایک اندازے کے مطابق 10 سے 15 ارب روپے کا گھی جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز پہ بکتا ہے. ہاں گزشتہ کچھ عرصے کے دوران یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ مختلف جو مسالہ جات ہیں اور ہلدی وغیرہ یہ بھی اسی آڑ میں اس میں بھی کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں کہ اپنی پیکنگ کی جا رہی ہے اور غیر معیاری مسالہ جات جو ہیں وہ مارکیٹ میں فروخت کیے جا رہے ہیں. یار میں نے تو یہ بھی سنا کہ جو ان کو چینی ملتی ہے نا آگے سستی بیچنے کے لیے چھوٹے پیکٹوں میں، پیکٹوں کی بجائے یہ بوریوں میں ہی ادھر کے ادھر ہی بیچ چھوڑتے ہیں. ہاں چینی کے معاملے میں بھی بہت بہت بڑے سکینڈل یوٹیلیٹی سٹورز آف کارپوریشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، بلکہ اب ہمیں اپنے نمائندوں کے ذریعے مختلف اضلاع سے اور ان جو یہ شکایتوں کی میں بات کر رہا ہوں
इनका जो फ्लो है हमारी तरफ वो भी ज्यादातर बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब से ही आया है कि वहां पर यूटिलिटी स्टोर्स पर जो चीजें पैक शक्ल में मिल रही हैं उनमें भी अगर वो 1 किलो का पैकेट है दालों या मुख्तलिफ मसालों का या किसी भी चीज का, उसमें से भी कम से कम 20 से 25 ग्राम का फर्क है। और जब ये यानी इतने हैवी मिकदार में जब ये फराम की जाती हैं तो उसमें अगर ये एक पैकेट में से भी 20 या 25 या 50 ग्राम का अगर कम ये फराम कर रहे हैं तो इसके जरिए भी जो अफसरान है यूटिलिटी स्टोर्स के वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। हाय हाय हाय, तुम देखो जरा, इतनी मिलावट और इस कदर बेजाब्तियों के बावजूद इन स्टोरों के आगे गरीबों की लाइनें लगी होती हैं, वही 2-2, 3-3 रुपए, 4-4 रुपए बचाने के लिए। इनको क्या पता हो कि किस तरह लोग कमा रहे हैं और किस तरह बेचारे अपना पेट पाल रहे हैं। नहीं, हुक्मरानों को असल में अंदाजा ही नहीं है, बल्कि हमारे जो एक दौलतमंद तबका है उसको भी अंदाजा नहीं है कि यूटिलिटी स्टोर्स की अहमियत क्या है। अगर इसकी ये जो एक मैकेनिज्म है पूरा, इसको इसकी स्पिरिट के मुताबिक चलाया जाए तो यही जो 1-1, 2-2 रुपए का फर्क है ये एक गरीब आदमी की जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। लेकिन अमीर आदमियों को ये अंदाजा नहीं होता कि इन स्टोर्स के बाहर जो लंबी लंबी लाइनों में जो बेचारे गरीब खड़े हैं उनकी जिंदगियों में इन 1-1, 2-2 रुपयों की जो बचत है वो कितनी अहमियत रखती है। और ये जिन अमीर लोगों की तुम बात कर रहे हो, इनको क्या पता है कि क्या भाव चल रहा है या क्या रेट है किसी चीज का। ये तो वो लोग हैं ये जो ये नहीं कहते कि किलो गोश्त लेके आओ, ये तो नौकर को बुलाते हैं, सलीम इधर आओ 2000 का गोश्त लेके आओ भाई, 2000 का, शाबाश लेके आओ जल्दी से। और बात सुनो, वापसी पे 300 रुपए के करेले भी ले आना। लो, हमारे हुक्मरानों का यही हाल है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं ना अजीज साहब। तो ये इन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन बनाया है गरीब को बेचारे को तसल्ली देने के लिए और अपने थबंटू कमाने के लिए। बिल्कुल सर, ये जिस तरह गरीब आवाम को लूट रहे हैं इनको कोई नहीं पूछता? नहीं पूछते हैं, इनके यार दोस्त स्टोर का दरवाजा खोल के पूछते हैं लौट रहे हो, वो आगे से कहते हैं हाँ जी बड़ा अल्लाह का शुक्र है, लुटो लुटो, और निकल जाते हैं। बात वही आ जाती है, जिन लोगों ने पूछना है उनके लिए इन यूटिलिटी स्टोर जैसे इदारों से पूछने से और बहुत ज्यादा जरूरी और अहम काम है करने के लिए, और वो पूरी आवाम के सामने है कि वो अहम काम कौन से हैं। वैसे ये इदारा सूबाई हुकूमत के अंडर है? नहीं, ये वफाकी इदारा है और साल से काम कर रहा है। मैं सदके जाऊं मुर्शद पाक। आज इतनी स्लो धमाल? ये यूटिलिटी स्टोर की मिलावट वाली धमाल है। मुर्शद पाक सरकार, ये गरीबों के लिए अदारा बनाया हुआ है हजूर आप लोगों ने, खुदा के वास्ते इसकी तरफ ध्यान दें। ये तो कह रहा है वफाकी अदारा है, इसकी हरकतों से तो लग रहा है ये छपाकी अदारा है। मुर्शद पाक सरकार, इसका नोटिस लें हजूर, ये तो मरे को मारे शाह मदार वाला साहब हुआ हुआ है हजूर। गरीब अवाम बेचारी पहले ही महंगाई से मर रही है, इन लोगों को मना करें, इसे मिलावट से भी ना मारे। नाजरीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अपील तो मैंने मुर्शद पाक को कर दिया, मगर सरकार को और 36 स्यापे पड़े हुए हैं।